واجب الاحترام حاضرین ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر کس طرح وعدہ دیا۔ دعا فرمائیں اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے کبھی بھی محبت اور پیار نہیں کریں گے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا اور نہ اس سے دوستی رکھتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اللہ رسول کا مخالف اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کا دادا پردادا، اسی طرح فرمایا ابناءہم، اگرچہ بیٹا پوتا پر پوتا بھی کیوں نہ ہو، وَإِخْوَانَهُمْ، اور وہ مخالف جو ہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو، وَعَشِيرَتَهُمْ، اور ان کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ تو رشتہ داری، بھائی اور فرمایا باپ دادا اور اولاد، ان میں سے جو بھی اللہ رسول کا مخالف ہوگا، جو مومن ہوگا، ان سے پیار محبت نہیں کرے گا۔ اگر ایسا مومن ہوگا جو اللہ رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرے گا اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دور رہے گا، دل کے اندر ان سے دشمنی رکھے گا، ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ جو اللہ رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ پاک نے ایمان کو ان کے اندر لکھ دیا ہے، یعنی مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے روح اور نور کے ساتھ ان کو کیا کیا ہے؟ مضبوط کر دیا ہے اور ان کو طاقتور کر دیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، ان جنات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ایک تو اللہ پاک نے یہ بتایا، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، جو مومن ہوتا ہے، اگر مومن کا بھائی، باپ، بیٹا، کوئی بھی رشتہ دار مخالف ہوگا تو اس سے وہ دوستی جب نہیں رکھے گا، ایسی صورت میں اس کا ایمان کامل ہوگا۔ جب اس کا ایمان کامل ہوگا، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسے مضبوط بنا دے گا اور اس کے ایمان کو بھی محفوظ رکھے گا اور جنات کے اندر اس کا داخلہ بھی فرما دے گا، ساتھ ساتھ جنت کے اندر ہمیشہ رکھے گا اور خود بھی راضی ہو جائے گا ان سے جو اللہ رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے گستاخ تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان سے
دوری اختیار فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا کس طرح اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی کس طرح حفاظت کی اور کس طرح پہرا دیا۔ آئیے کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کا باپ کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کیا کرتا تھا۔ جنگ احد کے اندر جب وہ پہنچا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ اللہ رسول کے مخالفین سے کبھی محبت نہیں رکھتا، اگرچہ باپ بھی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کا جو مخالف تھا اور آپ کا جو دشمن تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا، حالانکہ وہ باپ تھا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے اندر یہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تھپڑ مارا۔ کیوں؟ کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، وہ کافر تھا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے مارا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور چونکہ وہ آپ کا مخالف تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب جو کچھ ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بعد میں مسلمان ہو جانا ہے، بعد میں مسلمان ہو جانا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آئندہ اپنے باپ کو تھپڑ نہیں مارنا اور ایسی گستاخی نہیں کرنی۔ تو اس لیے حضرت گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگرچہ باپ تھا لیکن حضور کا مخالف تھا، دین اسلام کا مخالف تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے اندر اور آپ کی عزت اور ناموس کی خاطر جو ہے اپنے باپ کو کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو جب دیکھا جنگ کے اندر، دشمنوں کی صف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا یہ میرا بیٹا عبد الرحمن جو ہے نا، یہ آپ کی مخالف پارٹی کے اندر شامل ہے اور وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا جنگ کے اندر، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں میں جا کے پہلے اس کا کام کر کے آؤں، اس کا سر قلم کروں کہ میرا بیٹا ہو کے آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یہاں پہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانتے تھے کہ انہوں نے مسلمان ہو جانا ہے، اس لیے فرمایا ابو بکر رہنے دو، آپ بس ہمارے ساتھ رہیں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنے بیٹے کو قتل کرنا چاہا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور آپ کے روکنے پر جو ہے وہ رک گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ رسول کے مخالف سے وہ محبت پیار نہیں کرتا، چاہے وہ بھائی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بھائی تھا عبید بن عمیر، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، دشمن تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا، حضور کا مخالف تھا، اس لیے گوارا نہیں کیا کہ حضور کا مخالف ہو اور وہ زندہ رہے، اس لیے جا کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے عمیر بن امیہ، وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے
روانہ ہونے لگتے، اس کی بہن تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر زبان درازی کرتی تھی اور شب اور شتم کرتی تھی۔ تو ایک دن حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بہن کو قتل کر دیا۔ تو ان کے جو بھانجے تھے وہ شور کرنے لگے، ہاں ہم جانتے ہیں جس نے ہماری ماں کو قتل کیا ہے نا، ہم جانتے ہیں، ہم بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں کسی اور کو قاتل بنا کے اس کو نہ قتل کر دے۔ قتل تو میں نے کیا ہے، لیکن وہ مجھے ماموں سمجھ کے اس طرح ذہن کے اندر یہ خیال رہے کہ جی یہ تو ہمارا ماموں ہے، ہماری ماں کو اور اپنی بہن کو تو یہ قتل کر نہیں سکتا ہے، اس لیے کوئی اور ہوگا تو کہیں اور کو وہ قاتل سمجھ کے اس کو نہ قتل کر دیں، اور اس طرح ایک مظلوم آدمی کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ آقا میری ایک بہن تھی، میں جب آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوتا تو وہ آپ کو گالی دیتی تھی اور زبان درازی کرتی تھی۔ حضور مجھے برداشت نہیں ہوا، ایک دن میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ میرے بھانجے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس نے ہماری ماں کو قتل کیا، مجھے خوف ہے کہ کہیں کسی اور کو نہ خواہ مخواہ قتل کر دیں، کیونکہ قتل تو میں نے کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو خون ہے وہ ریگاں ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہماری گستاخ اور ہمارے مخالف کو قتل کیا ہے، اس لیے اس پر کوئی دیت بھی نہیں ہے، کوئی قصاص بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کوئی قصاص تھا نہیں، دیت تھی نہیں، اس لیے پھر کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو حضرات گرامی یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، چاہے بہن بھی حضور کی گستاخ ہے، حضور کی دشمن ہے، اس کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے، بھائی ہے وہ حضور کا مخالف ہے، گستاخ ہے، اس کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے۔ تو اس لیے حضرات گرامی اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مخالفین ہیں ان مخالفین سے کوئی دوستی نہ رکھیں، اور اس طرح حضور کے گستاخ کو اگر عام طور پہ کوئی قتل کر دے تو وہ قتل جو ہے وہ معاف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ جو میرا مخالف ہو، جو میرا گستاخ ہو، اس کو کوئی قتل کر دے، اس پر کوئی دیت بھی نہیں ہے، اس میں کوئی قصاص بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم تو ماشاءاللہ حضور کا کوئی گستاخ ہو، زبان درازی کرے، ہم کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، اب اس کو کیا کہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رشتہ داری نہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ایمان کی جان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو زندہ رہنا جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کو زندہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو ماشاءاللہ پینے ہیں، سب کو نظر بھی آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نبینہ، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کیا کرتی تھی، تو وہ نبینہ اپنی اس لونڈی کو کئی بار سمجھا چکے کہ تو ایسی زبان درازی نہ کیا کر، ایک تو میری لونڈی ہے تو میں تیری یہ گستاخیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تیری زبان درازی کرنا برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے تو باز آ جا۔ لیکن وہ نہ آئی باز، ایک دن گھر گئے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کر رہی تھی، گستاخیاں کر رہی تھی، تو اس نبینے نے ایک آسا لیا، لکڑی لی، جا کے اس کے پیٹ کے اوپر لکڑی رکھ کے اتنا زور دیا کہ وہ مر گئی۔ صبح جب ہوئی، علاقے میں محلے میں پتہ چلا کہ بھئی فلاں نبینے نے اپنی
لونڈی کو قتل کر دیا ہے، بلا وجہ قتل کر دیا ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کس وجہ سے قتل اس کو کیا گیا، تو اس لیے انہوں نے کہا جی دیکھو خواہ مخواہ ایک لونڈی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، لہذا اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لوگ گئے شکایت لے کے کہ جی ایک نبینہ ہے، اس نے خواہ مخواہ اپنی لونڈی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا جی ادھر لوگ جمع ہو جائیں، لوگ جمع ہوئے، وہ نبینہ شخص پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو اپنی لونڈی کو قتل کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نبینہ صحابی فوری طور پہ کھڑے ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب جا کے بیٹھے، عرض کی حضور میں نے اپنی لونڈی کو قتل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ عرض کی آقا وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، بارہا میں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ باز نہیں آتی تھی، اس لیے حضور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ وہ آپ کی بار بار گستاخیاں کرے، اس لیے میں نے لکڑی لے کر اس کے پیٹ کے اوپر رکھی اور اس وقت تک میں نے وہ لکڑی نہیں اٹھائی جب تک وہ مر نہیں گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون ریگاں ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی اس پہ دیت نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اندر کوئی زبان درازی کرے، کوئی حضور کی گستاخی کرے تو وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کسی بھی حوالے سے، چاہے ان کی شان میں زبان درازی کرے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کو جو ہے وہ اذیت دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کو اذیت دینا یہ حضور کو اذیت دینا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس نے مجھے اذیت دی، جس نے میرے کسی غلام کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، فرمایا ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی کسی مومن کو اذیت دینے سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے، حضور کو تکلیف پہنچائے، تو اس طرح یہ تکلیف دینا ایک کفر کا سبب ہے۔ تو جو کفر تک پہنچ جائے تو چونکہ وہ کافر ہو جاتا ہے پھر وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، حضور کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، اس کا ہم سے یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا کا کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ دیکھیے کوئی بندہ اگر اس کو کوئی تکلیف دے، باتیں کرے اور ذاتی طور پہ تکلیف پہنچائے وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جس بندے کے محبوب کو اور اس کے دوست کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کے بارے میں کوئی باتیں کرے نازیبا، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ہمارے آقا بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا ہے۔ آج اگر کسی گستاخ رسول کو کوئی برا بھلا کہے اور گالی دے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ مولوی صاحبان ہیں، یہ ہے کوئی بات کرنے والی، یہ جناب گستاخ رسول کو کتا کہتے ہیں، گدا کہتے ہیں، کھوتا کہتے ہیں، یہ ہے کوئی بات کرنے والی۔ لیکن میں آپ کو ابھی کرنے لگا ہوں، اللہ پاک کے محبوب کو ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا حضور کا دشمن تھا، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع
مجنو کہا، مجنو یعنی معاذ اللہ کے حضور مجنو ہے، پاگل ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی خود ارشاد فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کے انعام کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ پھر جس نے مجنو کہا تھا حضور کے شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے حضور کو پاگل کہا، اللہ پاک نے اس کے 10 عیب بیان کیے۔ کتنے؟ 10 عیب بیان کیے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول کو اتنا برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے گستاخ کے 10 عیب بیان کیے، وہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ نون کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا تطع کل حلاف، محبوب اس زیادہ قسمیں کھانے والے کا کہنا نہ مانیے۔ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، جو کچھ کہے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ یہ بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ تو یہ بہت قسمیں کھانا جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ دیکھیے بات بات پہ بندہ قسم کھاتا رہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی قسم کھانے کی، جی کبھی بڑوں کے سامنے کبھی بچوں کے سامنے قسم کھائے گا، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے۔ تو جو خواہ مخواہ قسمیں کھاتا ہے، قسم کی ضرورت نہیں ہوتی قسمیں کھاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے حقیر ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس کا یہ عیب بیان کر کے دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کیا، فرمایا یہ بہت قسمیں کھانے والا ہے، خواہ مخواہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قسمیں کھا لیتا ہے اور بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم بھی قسمیں زیادہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے بلا وجہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اپنی عزت خراب کریں گے۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، ہمارے بڑے قسم کھانے پر ہماری پٹائی کرتے تھے، ہمیں خروٹ مارتے تھے کہ تم خواہ مخواہ قسم کیوں کھاتے ہو۔ تو آج کل کوئی دکاندار بندہ کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، اگلا چاہے انکار نہ بھی کرے تو قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم یہ جو میں آپ کو چیز دے رہا ہوں یہ بہت اچھی ہے، بڑی کار آمد ہے، تو لے کے تو جا، دیکھنا تجھے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چاہے سچی بات بھی کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم چیزوں کو تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ جب بندہ خواہ مخواہ قسم کھاتا ہے، اللہ رزق کے اندر برکت نہیں رہنے دیتا، برکت اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ خواہ مخواہ قسم نہ کھائی جائے۔ اگر خواہ مخواہ قسم کھائیں گے خود ذلیل و رسوا ہوں گے، اپنی عزت خود خراب کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن کی جی جو عادت تھی، جو اس کا طریقہ کار تھا، بہت زیادہ قسمیں کھانا، اس کو بیان فرمایا۔ یہ بیان کر کے مومنین کو اس سے روکا کہ تم نے خواہ مخواہ قسمیں نہیں کھانی ہیں۔ تو فرمایا ایک تو یہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے، دوسری بات کیا ہے؟ مہین، یہ ذلیل و رسوا شخص ہے، خواہ مخواہ قسمیں کھاتا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ حماز، تیسرا عیب اس کا محبوب یہ ہے کہ یہ تانے دیتا ہے اور عیب نکالتا ہے لوگوں کے۔ تو ہمارے ہاں کی ماشاءاللہ ادھر تو خیر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے بھاولپور میں ایسے ہوتا ہے، جب خواہ مخواہ کوئی کام نہیں ہوگا نا لوگوں کے عیب بیان کرنا شروع کرتے ہیں، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ جی اس طرح کسی کی عیب بیان کرنا، ایک ہے عیب بیان کرنا، ایک ہے عیب تلاش کرنا، یہ الگ الگ دو عیب ہیں۔ اگر کسی کے عیب تلاش کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اگر کسی کے عیب اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جانتا ہے، ان کو بیان کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ اب اس عیب پر کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو بندہ کسی کے عیب تلاش اس لیے کرتا ہے معاشرے کے اندر اس کو بے عزت کرے اور اس کو بیزتا کرے اور اس کی معاشرے میں محلے میں عزت نہ رہے،
اس کے لیے ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جو کسی مسلمان کے عیب ابھی تلاش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر والوں کو اس سے متنفر کر دیتا ہے۔ اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی ہے، نہ بیوی بول کے اس سے خوش ہوتی ہے، نہ اولاد بولنا اس سے گوارا کرتی ہے، سارے گھر والے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ادنا سزا ہے اس کی کہ گھر والے اس سے سارے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھر میں بندہ رہے، نہ بیوی بولے، نہ بچے بولے، نہ کوئی گھر کا فرد بولے، تو اس صورت میں کتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور کتنی دقت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ادنا سزا ہے۔ تو یہ تو ادنا سزا ہے، تو بڑی سزا کیا ہوگی؟ یہ حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے یا کسی کے عیب بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کتے کی شکل میں اس کو میدان معاشر میں جمع کرے گا۔ اس لیے ہم تو کوئی مذاق ہی سمجھتے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، کہیں پہ بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، جی کلمہ شریف پڑھ لیں، کوئی اور حدیث پاک، کوئی آیت کریمہ کسی کو سکھا لیں۔ جس طرح ہمارے اکابر بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ جب ہمارے اکابر اولیاء کرام کٹھے کہیں پہ ہوتے تھے تو کوئی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا، باقی اس کو سننا شروع کر دیتے، کوئی حدیث پاک بیان کرتا، اس حدیث پاک کو وہ سننے کی کوشش کرتے۔ تو اس طرح اپنے وقت کو غیبت کے اندر، عیب تلاش کرنے، عیب بیان کرنے کے اندر، چغل خوری کے اندر وہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آج ان کے دربار جو ہیں جی دنیا کے اندر مومنین کو نظر آتے ہیں، ان درباروں پہ لوگ جاتے ہیں، ان کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں خیر کرتے ہیں، جو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس کافر گستاخ کے طریقے پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے عیب تلاش کریں، کسی کے عیب بیان کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اس نے آپ کو مجنون کہا اور ہماری رحمت نے گوارا نہیں کیا، ہو آپ کا گستاخ اور آپ کو وہ مجنون کہے اور یہ باعزت دنیا میں رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ محبوب ایک تو یہ ذلیل و رسوا آدمی ہے، یہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور یہ عیب بیان کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا مشاء بنمیم، بلا وجہ یہ چغل خور ہے، ایک کی سن کے دوسرے کو جا کے کرتا ہے، اس کی سن کے اس کو پہلے کو آ کے کرتا ہے، تو یہ چغل خور ہے۔ اس طرح چغل خور ہونا یہ بھی عیب ہے۔ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کس کے لیے؟ گستاخ رسول کے لیے، جو حضور کا دشمن تھا جی۔ تو وہ حضرات ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں جو بابا جی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایسا مولوی تھا جو گالیاں دیتا تھا۔ اب قرآن نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی 10 عیب بیان کیے ہیں، تو اب کیا جواب دیں گے جب اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور دشمن کے 10 عیب بیان کیے ہیں؟ تو ایک مومن اور عاشق رسول اگر گستاخ رسول کو گالی دے اور اس کو برا بھلا کہے تو یہ اللہ کے طریقے پر عمل ہوگا، اللہ کی سنت پر عمل ہوگا، قرآن پاک پر عمل ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ چغل خور بھی ہے، یہ چغل خوریاں کرتا ہے۔ تو آج کل بھی یہ بیماری عام پائی جاتی ہے، جس کا کسی بڑے آدمی سے، جگیردار سے، امیر آدمی سے، وزیر اعلیٰ سے، کسی بھی وزیر سے اور کسی بڑے سے اس کا تعلق ہو جائے تو ایسی صورت میں جو بیچارہ ماتحت ہوگا اس کے جا کے عیب بھی بیان کرے گا، چغل خوریاں بھی کرے گا جی، ایک کو جا کے اس کے بارے میں جی غلط باتیں کرے گا، پھر آ کے اس کو ڈرائے گا کہ تیرے اندر یہ باتیں تھیں، اس کو پتہ چل گیا ہے، اب تو تیری چھٹی ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں چاپڑوسی خوشامدیں کر کے، اس طرح عیب بیان کر کے اور چغل خوریاں کر کے اپنی عزت خود خراب کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں
ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کے لیے جو بندہ گڑھا کھودتا ہے نا اس میں خود گرتا ہے۔ یہ عام بیماری پائی جاتی ہے کہ کسی محکمے کے اندر کٹھے نوکری کرتے ہیں نا، اگر کسی کو پتہ چلے کہ ترقی پانے والا ہے تو پھر اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح جو ہے اس کی کمی کوتاہیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے تاکہ اس کو ترقی نہ ملے، حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر ترقی کسی کی نہیں ہونے دیتے تو یہ ترقی نہ ہونے دینا یہ اپنے لیے گڑھا کھودا ہے، نہ اس کی ترقی ہوگی، نہ ترقی جو نہ دیے جانے کا سبب بنتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے کہ اس کی ترقی نہ ہو اس کی اپنی بھی ترقی نہیں ہوتی ہے، اور جو کسی کی چھٹی کرانے کے چکر میں ہوتا ہے اس کی چھٹی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن زیادہ دیر تک وہ چھٹی کرانے والا بھی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے چغل خوریاں، عیب بیان کرنا، عیب تلاش کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ ایک کافر کا طریقہ ہے، گستاخ رسول کا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ چغل خور بھی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے عیب بھی بیان کرتا ہے، عیب بھی تلاش کرتا ہے۔ فرمایا مناع للخیر، یہ خیر سے روکنے والا ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ مال خرچ نہیں کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، اولاد کو کہتا ہے تم مسلمان ہو گئے تو میں تمہیں مال نہیں دوں گا۔ تو محبوب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو ڈراتا ہے کہ تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو ایسی صورت میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ تو اس طرح یہ کنجوس بھی ہے، یہ بخیل بھی ہے، لہذا اس سے ہمیں بھی سبق ملا۔ اگر بندہ خود خرچ نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور ساتھ اگر کسی کو خرچ کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کو بھی روکتا ہے کہ تم یہ خرچ نہ کرو، اپنے پاس رکھو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، جمع کر کے رکھو، تو اس طرح فرمایا کہ وہ بھی خیر سے روکنے والا ہے۔ بلکہ سب سے بڑا بخیل وہی ہے کہ جو خود بھی نہیں خرچ کرتا ہے، نہ دوسرے کو خرچ کرنے دیتا ہے، دوسرے کے خرچ کرنے پر جو ہے اس کو دلی تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ خرچ کیوں کر رہا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ جی اچھا فلاں مالدار ہے، فلاں کو تو اتنا دے رہا ہے، ہم کو کیوں نہیں دیتا؟ تو اس لیے پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے، چلے ہم کو نہیں دیتا تو پھر اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں جناب، یہ جس کو آپ دے رہے ہیں یہ تو بڑا بدکار شراب نوش ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس طرح وہ بد زن کر کے اس مالدار کو بھی خرچ کرنے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ مناع للخیر کے اندر کیا ہے؟ شامل ہوگا اگر اس نے ایسا کیا۔ تو اس لیے فرمایا محبوب جس نے آپ کو مجنون کہا یہ کیا ہے؟ مناع للخیر ہے، یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، یہ مال اللہ کی راہ میں، میری راہ میں جو ہے وہ نہیں دیتا ہے۔ معتدٍ اثیم، فرمایا ایک تو یہ ظالم ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، اور ساتھ گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ میرے محبوب کا گستاخ ہو کے کیا ہے؟ اثیم ہے، گناہ گار ہے، یہ ظالم ہے، اللہ اس کے عیب بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اتلم بعد ذلک زنیم، کہ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے نا یہ حرامی ہے، یعنی باپ کا نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا عیب ہے، ہم اگر کسی کو حرامی کہہ دیں نا یہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرامی فرمایا۔ جب حرامی فرمایا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اب وہ ولید بن مغیرہ یہ 10 عیب اپنے سن کے ماں کے پاس کہتا ہے، جا کے کہتا ہے ماں باقی 9 عیب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں نا وہ میرے اندر موجود ہیں، میں یقین سے جانتا ہوں میرے اندر وہ موجود ہیں، لیکن جو ایک عیب بیان کیا ہے نا حرامی کا تو وہ تجھ سے پتہ چلے گا،
تو مجھے بتا، سچ سچ بتا دے، اگر تو نہیں بتائے گی میں تیرا سر قلم کر دوں گا، تو بتا کہ میں حرامی کس طرح ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن تھا ولید بن مغیرہ، جو دوسروں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سکھاتا، حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو کیا کیا؟ حرامی فرمایا۔ حضور نے اس کو بیان کیا تو اس کو یقین تھا کہ حضور نے جو مجھے حرامی فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ سچ ہی فرماتے ہیں، تو اس لیے کہا ماں بتا میرے اندر یہ عیب کس طرح ہے، میں واقعی حرامی ہوں؟ ماں نے کہا ہاں، وہ ایسے کہ تیرا باپ جو تھا نا بہت بڑا مالدار تھا، تو وہ نامرد تھا، بیوی کے قابل نہیں تھا، تو اگر میرے ہاں بچے نہ ہوتے، تیرا باپ مر جاتا، اس کے بعد اس کا مال جو ہے وہ دوسرے لوگ لے جاتے، میں نے ایک چرواہ کو بلایا، تو چرواہ کو بلا کے اس نے میرے ساتھ جمع کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ تو پیدا ہوا، تو میں مال بچانے کے لیے یہ ایسا کام کیا۔ بظاہر تو تو ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے لیکن تو ہے کیا؟ حرامی۔ تو اس طرح اس کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی حرامی ہوں۔ تو حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے 10 عیب اللہ نے بیان کیے۔ جس طرح کوئی بندہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا ہے، اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی۔ کہیں پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا، اور اس ولید بن مغیرہ کے 10 عیب بیان کر کے ہم مسلمانوں کو بتا دیا کہ میں رب اپنے محبوب کے دشمن کو برداشت نہیں کرتا ہوں، میں اس کے عیب بیان کر دیتا ہوں۔ اس لیے تم اگر میرے محبوب کے عاشق ہو، تم محب ہو، تو تم نے بھی بالکل ڈرنا نہیں ہے، کسی گستاخ رسول کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے، اس کے عیب بیان کرنے پڑ جائیں، اس کو ذلیل کرنا پڑ جائے تو تم نے اس کو ذلیل کر کے رہنا ہے، اس کے عیب بیان ضرور کرنے ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا کس طرح پہرا دیا کہ جو بھی حضور کا مخالف اور حضور کے عیب بیان کرتا، پھر وہ حضور سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور اس کا سر قلم کریں یا نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے عشق کے اندر آ کے اسی وقت اس کا سر قلم کر دیتے تھے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اگر حضور کے عاشق ہیں، محب ہیں، مومن ہیں، الحمدللہ ہیں، اپنے مومن ہونے کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری مسئلہ میں آخر میں عرض کر دوں، بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ایسا جملہ جو ہے بندے کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ اپنے آپ کو مسلمان ہونے اور مومن ہونے کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مومن پکا کہنا چاہیے، الحمدللہ ہم مومن ہیں، باقی اعمال ہیں ہمارے وہ اچھے نہیں ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں ہم مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، حضور کے عاشق بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہے بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، اگر وہ حضور کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہماری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے محبوب کا گستاخ ہوگا، میرے محبوب کا دشمن ہوگا، جو اس دشمن سے، میرے محبوب کے گستاخ سے اس کا دین صحیح سمجھ کے اس سے دوستی لگائے گا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مومن کامل رکھنے کے لیے، جو بھی حضور کا گستاخ ہو، ہمیں اس سے کوئی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔